الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے معیار مقرر فرمایا ہے کہ انسانی زندگی میں انسانوں کا باہمی تعلق کیسے ہونا چاہیے، ان کے درمیان باہمی روابط کس معیار کے ہونے چاہیے ہیں، اور لازمی بات ہے کہ انسانی زندگیوں کا انحصار باہمی انسانوں کے درمیان ایک دوسرے کی معاونت اور تعلق اور شناخت پر ہے، لیکن وہ رابطے اور تعلق رفتہ رفتہ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان تعلقات اور روابط کا پھر نام محبت پڑ جاتا ہے۔ لہذا تعلق جتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روابط کتنی ہی زیادہ گہری نہ ہو، اس کے باوجود بھی اگر وہ محبت کا صورت دار لے تو اس محبت کی بھی ایک معیار اور مقدار متعین ہونا لازمی ہے۔ کافی سارے تعلقات اور روابط ایسے ہوتی ہیں کہ جس میں اضافہ ہوتے ہوتے وہ محبت کے حدود میں جب داخل ہو جاتی ہیں تو پھر وہ بندے اور خدا کے درمیان حائل ہونے لگتا ہے۔ ویسے محبت ایک فطری چیز ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جائز دائرہ عمل ہونی چاہیے ہے اور اس کے حدود ہونے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بھی دائرہ عمل کا تعین فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی 165ویں آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے کچھ ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا برابر ٹھہراتے ہیں، یحبونہم، وہ ان سے محبت رکھتے ہیں، کحب اللہ، اللہ کے ساتھ رکھنے والی محبت جیسے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالی سے سخت محبت اور مضبوط محبت رکھتے ہیں۔
اب ہمارے معاشرے میں محبتوں کے دائرۂ عمل کیا ہے، اور اس بات کی صراحت اور وضاحت کیوں کرنی پڑی ہے کہ محبت کیسی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حبک الشیء یعمی ویصم، کہ کسی بھی چیز کی محبت تمہیں اندھا بھی بنا دے اور بہرا بھی بنا دے۔ اندھا یوں بنائے کہ پھر اس کی کوئی بھی عیب آپ کو عیب دکھائی نہ دے، اس کی کوئی بھی زیادتی آپ کو دکھائی نہ دے، اس کا کوئی بھی ظلم و جبر آپ کو دکھائی نہ دے۔ وَيَصُمْ، اور تمہیں بہرا بنا دے کہ لوگ جو بھی ان کے بارے میں کہے تمہیں سنائی نہ دے، کوئی اس کے ظلم اور جبر کی آہ و فغاں کرے تمہیں سنائی نہ دے، کوئی ان کی زیادتیوں کی داستانیں سنائے تو تمہیں سنائی نہ دے۔ اور اس نہج پر محبت صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے کہ اس کے بارے میں، اس ذات پاک کے بارے میں کوئی شکایت کرے تو قابل شنوائی نہیں ہے، اس ذات پاک کے بارے میں کوئی گلے شکوے کرے تو قابل شنوائی نہیں ہے، اس ذات پاک کے بارے میں کوئی اعتراض کرے تو قابل شنوائی نہیں۔ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے حوالے سے ناانصافی کی کوئی بات کی جائے قابل سماعت نہیں۔ اللہ رب العزت کے ذات پاک پر الزامات کوئی لگائے تو معاذ اللہ کوئی ناقابل شنوائی اور ناقابل سماعت، وہ ایک ہی ذات ہے۔ لیکن جب انسانی معاشرے میں انسانوں کے تعلقات اس نہج پر پہنچ جائے تو یہ ان لوگوں کو خدا تعالی کے ہمسر بنانے والا عمل ہے، اور ان کے نتائج انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہر بندہ پھر خود اپنے اپنے معیار قائم کرتا ہے، اور وہ معیار بھی انسانی ذہنوں کے بنائے ہوئے معیار جو خدا تعالی کے طے کیے ہوئے معیار کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور انسانوں کے باہمی تعلق وہ دینداری اور تقواداری کی بنیاد پر ہے، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے، وہ انسانی شرف کی بنیاد پر ہے، وہ انسانی خدمت کی بنیاد پر ہے، وہ انسانی عظمت کی تسلیم کی بنیاد پر ہے، نہ کہ وہ تعلق اور وہ رابطہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دے۔ جیسے کہ ہمارے خطوں میں عموماً ہماری قیادتیں، ہماری لیڈرشپ کے پیروکاران، ان کا ہم جائزہ لیں تو ایسے بھی صاحب کو سنا گیا، میں نے خود سنا ایک پروگرام میں کہ جب کسی نے سوال اٹھایا کہ تمہارے لیڈر پر یہ الزامات ہیں، تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ زمین پٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، قیامت واقع ہو سکتی ہے، لیکن میرا لیڈر ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ، تو دیکھ لیجئے کہ کیا اس نے خدا کے ساتھ اس کی ہمسری نہیں کر لی؟ یہ تو اللہ رب العزت کے کلام میں اور اس کے کردار میں ہے کہ اس نے کبھی بھی تاریخ میں کسی سے ناانصافی نہیں کی ہے، کبھی بھی کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، کبھی بھی کسی کو لاپرواہ نہیں چھوڑا ہے، کبھی بھی کسی کو اپنے بندے کی ذمہ داریوں سے وہ غافل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کہہ دے تو یہ بات اسی کی شایع نشان ہے کہ قیامت واقع
ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ہمارے یہاں کبھی بھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی ہے کہ جس کے اطاعت میں اور جس کے پیروی میں ہم چل رہے ہیں کبھی ہم نے ان کی زندگی کے معیار کو چیک کیا ہو، کبھی اس کے کردار کا جائزہ لیا ہو، کبھی اس کے قول اور فعل کے تضاد کو ہم نے چیک کیا ہو کہ قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے، دعوے میں اور عمل میں کتنی مطابقت اور موافقت ہے اور تضاد کتنا ہے، یہ ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ وجہ کہ ان کی محبتوں نے ہمیں اندھا بنا دیا، ہمیں دکھائی دے گا ہی نہیں، اور اگر کوئی فریاد کر رہا ہے تو وہ ہمیں سنائی ہی نہیں دے گا، کیونکہ ہمیں اس وقت اس محبت کے نتیجے میں صرف اور صرف ان کی تعریفات سننے کے لیے ہماری سماعتیں بیدار ہوں گی کہ کئی کونے کانچے میں بھی کوئی لفظ اس کی تعریف میں کہی جائے تو اس کی کان بیدار ہو کے اس کونے سے اس آواز کو کھینچ کرے، اور اسے خوشی اس بات میں ہوگی کہ اس کے سامنے اس کی قیادت اور اس کی لیڈرشپ کی تعریفیں کی جائے، اور اس کی زندگی کا سکون اسی میں ہوتا ہے، جبکہ یہ صرف اللہ کے شایع نشان ہے کہ جب اس کے بندے کے سامنے اس کے خالق اور اس کے رب کی تعریف کی جائے تو اسے سکون ملے، اسے اطمینان ملے، کیوں اس کی موت اور حیات اسی کے ہاتھ میں، اس کی زندگی کی عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں۔ لیکن ہماری یہ قیادتیں جو جھوٹی عزتیں بنائے بیٹھے ہیں، جن کا کردار ایک عجیب کردار ہے کہ انہیں اپنی عزت خدا کی عزت سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک لیڈر کا واقعہ ہے کہ اس نے اپنے کلیگ سے یہ بات کہی، اتحادی سے، کہ تمہیں یہ یاد رہنا چاہیے، کبھی غافل نہیں ہو جانا اس بات سے کہ ہمیں اپنی عزت الیاذ باللہ اپنے دین سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ ایک لیڈر کے کلمات ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب اس طرح کی قیادتوں کے ساتھ محبت اس معیار پہ پہنچے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ بھی سننا گوارا نہ کریں، تو ہمیں یہ احساس بھی لائق ہونی چاہیے ہے کہ ہم ایک عظیم تر شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور جب تک ہم من حیث القوم اپنے آپ کو اس بدترین شرک سے باہر نہیں نکالیں گے تب تک ہمارے رائج وقت ذلتیں کبھی فنا نہیں ہو سکتی، کبھی ہمیں زوال کے بدلے عروج نہیں مل سکتا، ہم اپنی مصیبتوں سے کبھی نجات نہیں پا سکیں گے، کیونکہ ہم نے وہ راہیں اختیار کر دی ہے کہ جن راہوں پر چلتے ہوئے ذلت ہی ہماری مقدر بننی ہے، ناکامیاں ہی ہماری مقدر بننی ہے، اور مستقل غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا ہی ہماری تقدیر بن چکی ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گہری کھائی کی طرف لڑکتے ہوئے جائیں اور ہم سمجھے کہ ہم ابھی اقتدار کی تاجپوشی کریں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے الہی معیار کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے ہر اقدام کا جائزہ لینا ہوگا، جس طرح کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، کہ انسانوں میں سے ایسے بھی کچھ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے علاوہ لوگوں کو خدا کے ہمسر بنا دیا، وَالَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ ان لوگوں سے ایسے محبت رکھتے ہیں جیسے کہ خدا سے محبت رکھنی چاہیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ جو بھی ایمان والے ہیں اور اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ سخت اور مضبوط محبت رکھتے ہیں، اور سخت اور مضبوط محبت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کے ہر معاملے میں جس کے ساتھ بھی ربط اور تعلق ہو، اس رابطے اور تعلق کو وہ الہی تعلیمات پر پرکھتے رہے، اس پر اس کا جائزہ لیتے رہے،
کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 صفات خاص طور پر دی ہیں انسانوں کو، اور اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور پھر ساتھ میں پہلے تنبیہ بھی کی ہے۔ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اے مخاطب سننے والو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، دوڑ نہیں پڑنا اس چیز کے پیچھے کہ جس کے بارے میں تمہیں کامل آگاہی نہ ہو، کامل خبر نہ ہو۔ اور کامل آگاہی کے ذرائع کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد، کہ بلا شبہ تمہاری سننے کی صلاحیت، تمہاری دیکھنے کی صلاحیت، اور تمہاری دل کے میلان کی اسباب، یہ صلاحیت، یہ تینوں صلاحیتیں تمہاری پیش نظر رہنی چاہیے۔ کیوں؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا، روز محشر ان ساروں کے بارے میں باقاعدہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کیا۔ اور اب ان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم اندھے بھی بنے، ہم بہرے بھی بنے، اور ہم اندھے محبت اور عقیدتوں کے اسیر بھی بنے، تو پھر نہیں پوچھا جائے گا ہم سے۔ اور جب پوچھا جائے گا تو ہماری ان ناقص زبانوں سے جواب بنے گی؟ ہماری ان ناقص عقلوں سے کوئی جواب بن پائے گا؟ کوئی فارمولہ اس وقت کام آئے گا؟ تو اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں کو الہی معیار کے مطابق بنائیں۔ انسانی ساخت کے معیار ہمارے کام کے نہیں ہیں، وہ ہمیں لیے نجات دہندہ ثابت نہیں ہوں گی۔ لہذا ہم نے اپنے اس محبت کو جو اندھے بہرے بنیادوں پر ہم نے اپنے ربط اور تعلقات میں رکھے ہیں، وہ اللہ کا حق ہے، ہم اسے منتقل کر دیں اللہ کی جانب، اور جو سلوک اور رویہ ہمارا اس وقت اللہ سے ہے وہ ہمیں معاشرے کی طرف منتقل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔